آج جیسے آپ نے عید منائی ہے، کیا آپ کے پڑوسی ملک کے مسلمان بھائی نے بھی ویسے ہی عید منائی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، کیونکہ آج ہم نے جیسے کہ وعدہ کیا کہ جی ہم تھنک ٹوڈے پر روزانہ ایک ولاگ لازمی کریں گے، تو عید کے دن بھی ہم نے ایک ولاگ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر رہے ہیں، چونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن آپ نے یقیناً صبح سویرے اپنا جانور اللہ کی راہ میں، گائیں، بکرا، اونٹ، جو آپ کی استطاعت میں ہو سکا، آپ نے اپنے دل سے اللہ کی راہ میں اسے قربان کیا، اللہ اکبر کا آپ نے تکبیر پڑھی اور پھر آپ نے اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ مگر کیا یہ اتنا ہی آسان آپ کے مسلمان بھائی جو پڑوس ملک میں ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ اتنا ہی آسان تھا؟ آپ کے گھر سے آج گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، بچے خوش ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، مگر سرحد کے اس پار بھارت میں آپ کا ہی مسلمان بھائی عید منانے کے لیے اجازتیں مانگ رہا ہے۔ ان دونوں مسلمان میں، جو ایک بھارت میں ہے ایک پاکستان میں ہے، کیا فرق ہے؟ کیوں ایک کھل کر عید تہوار سب منا رہا ہے اور ایک بیچارہ گھٹ گھٹ کر اپنے تہواروں کو منانے کے لیے اجازتیں لے رہا ہے، گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے؟ آج اسی پر بات کریں گے تھنک ٹوڈے میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، لائک ضرور کر لیجئے گا، ویڈیو میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ چینل کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ چینل کی گروتھ جو ہے وہ الحمدللہ باقی چینلز کی طرح ہی تیز ہے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کا تھنک کا مین چینل ہے، جی نہیں، یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے۔ تھنک کے مین چینل پر ہم ڈاکیومنٹریز مسلسل اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے اس چینل کو اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کے ساتھ روزانہ ایک ولاگ ہم شیئر کر سکیں، جیسے کہ آج عید کے دن ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تھنک ٹوڈے میں یہ ولاگ کہ پاکستان اور ہندوستان میں مسلمانوں میں عید تہوار منانے میں کیا فرق ہے۔ اب تھنک لا رہا ہے تھنک ٹریولز۔ Now you can plan your vacations and tours with Think Travel. Contact us and get 10% off. This video is sponsored by Boost. Use our code and get 10% off. پاکستان میں صبح عید کی نماز ہوئی، اللہ اکبر کی آوازیں گونجی، قربانی ہوئی، کوئی اجازت نہیں لینی پڑی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑا، کوئی پولیس دروازے پر نہیں آئی۔ لیکن عرب نیوز یہ لکھتا ہے کہ پچھلی عید پر پاکستان میں تو 6 ملین سے زیادہ جانور ذبح ہوئے تھے، مجموعی مالیت ان کی 500 ارب تھی، 1.8 ارب ڈالر جو کہ بنتی ہے۔ پاکستان میں عید نہ صرف عبادت کے طور پر منائی جاتی ہے بلکہ اس میں ایک معیشت کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ گوشت، چمڑا، ہڈیاں یہ سب کام آتی ہیں، سب آزادی سے ہوتا ہے۔ مگر بھارت میں، پڑوس میں ہمارا مسلمان بھائی صاحب، بی جے پی حکومت نے عید سے پہلے گائے اور دیگر جانوروں کے ذبح پر سخت پابندیاں لگا دی تھیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ تھوڑی کہانی پلٹ گئی، اس کے لیے آپ میرا اس سے پہلے والا ولاگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ دہلی کے وزیر نے اعلان کیا تھا کہ گائے، اونٹ اور دیگر ممنوع جانوروں کی قربانی مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور اس پر مقدمہ درج ہوگا، اور مقدمے درج بھی ہوتے ہیں، گلے بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مغربی بنگال میں بی جے پی حکومت نے نہ صرف قربانی پر پابندیاں لگائیں بلکہ عید کی سرکاری چھٹی بھی 2 دن سے کم کر کے 1 دن کر دی۔ آپ کتنے دن کی چھٹی انجوائے کر رہے ہیں؟ چاند رات، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پھر آپ پیر کو اپنے دفاتر جوائن کریں گے۔ بھارت میں صرف 1 سے 2 دن کی چھٹی، یعنی نہ صرف قربانی پر پابندی ہے بلکہ کوئی بھی عید تہوار منانے کے لیے چھٹیاں تک نہیں دی جا رہی۔ یہ ہے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک۔ اچھا، یہ صرف انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ عید پر نہیں ہوتا، رمضان میں بھی بیچارے تکلیف میں رہتے ہیں۔ کیسے؟ ساؤتھ ایشیا جسٹس کیمپین کے مطابق رمضان اور عید الفطر کے موقع پر بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے، مسلمانوں کی عبادت پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اتر پردیش میں پولیس نے کئی اضلاع میں سخت ہدایات جاری کی ہیں کہ کوئی مسلمان یہاں پر جو ہے وہ عبادت نہیں کر سکے۔ رمضان، عید الفطر اور اب عید الاضحیٰ، سارے تہوار ان کے بھارتی مسلمانوں کی تکلیف میں گزرتے ہیں، مشکل میں گزرتے ہیں۔ یہ صرف تہواروں کی بات نہیں ہے، بھارتی مسلمانوں کی پوری زندگی مشکل میں گزر رہی ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فریڈم ہاؤس
کی 2026 کی رپورٹ یہ لکھتی ہے کہ بھارت میں گائے کے نام پر مسلمانوں پر حملے ہوئے، 2025 میں بھی وہ حملے جاری رہے۔ اور آپ کو پتہ یہ الزامات کس پر لگے؟ کھل کر الزامات لگے بی جے پی حکومت پر، کہ وہ یہ تشدد کروا رہی ہے، وہ اقدامات نہیں کرتی ان لوگوں کو روکنے کے لیے۔ کیسے کریں گے؟ ہندوتوا تحریک کون چلا رہا ہے؟ جے شری رام کے نعرے لگوانے پر کون مجبور کرتا ہے؟ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے مطابق بھارتی حکومت مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہراسانی اور تشدد کو برداشت کر رہی ہے۔ بی جے پی نے شہریت ترمیم ایکٹ، قومی رجسٹر آف سٹیزنز اور مختلف ریاستوں میں گائے کے ذبح کے قوانین کے ذریعے اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے۔ انڈین امریکن مسلم کونسل کی 2026 کی یہ سالانہ رپورٹ ہے کہ 2025 میں بھارت میں سینکڑوں مسلمانوں پر راہ چلتے حملے ہوئے، خواتین کے ریپ کیے گئے، مذہبی اقلیتوں پر، اور صرف مسلمان نہیں باقی اقلیتوں پر بھی حملے کرتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اپریل 2026 میں 85% سے زیادہ نفرت انگیز واقعات بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں ہوئے۔ اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھیے کہ انڈیا میں تمام ہندو ایک جیسے ہیں، یا انڈیا جو ہے وہ باقی انڈیا کے سیاستدان یا عوام ایسے ہیں، بالکل نہیں ہے۔ اگر آج وہاں پر مسلمان انڈیا میں زندہ ہے تو وہ صرف انڈین عوام کی وجہ سے، کیونکہ انڈین عوام مسلمانوں کو گلے لگاتی ہے، انڈین عوام مسلمانوں کو ویلکم کرتی ہے۔ یہ وہاں پر مل جل کر ساتھ رہنے پر اگر مسلمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ساتھ رہ رہا ہے، تھوڑا سا جو ان کی تھوڑی بہت عزت باقی رہ گئی ہے، وہ صرف اور صرف انڈیا کے ہندو عوام کی وجہ سے ہے۔ باقی بی جے پی نے، ان کے حکمرانوں نے انڈیا کے، انہوں نے گودی میڈیا نے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی کہ وہاں سے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مائیگریٹ کر لیں۔ بہت سے معاملات میں پولیس نے متاثرین کے بجائے مجرموں کا ساتھ دیا ہے۔ کئی کیسز بھرے ہوئے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں۔ فریڈم ہاؤس نے بھارت کو جزوی آزاد ملک قرار دیا ہے۔ جزوی آزاد ملک سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ مکمل طور پر بھارت ایک آزاد ملک ہے ہی نہیں۔ مذہبی اقلیتوں کے خلاف بڑھتے تشدد کو ملک کے، یعنی کہ انڈیا کے جمہوری اداروں کی کمزوری قرار دیا گیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارت کی 12 سے زیادہ ریاستوں میں زبردستی مذہب تبدیل کرانے کے خلاف قوانین ہیں جو اقلیتوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ایک رپورٹ نے یہ لکھا ہے کہ بھارت کے جمہوری ادارے 2014 کے بعد سے کمزور ہوئے ہیں۔ بی جے پی نے صحافیوں، کارکنوں، طلباء اور مسلمان سیاستدانوں کو سخت قوانین کے تحت گرفتار کیا ہے۔ یہ اپنے قانون مولڈ کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے یہ مسلمانوں کے اطراف گرپ مضبوط کر سکیں، جتنا ان کو تنگ کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، دباتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی آواز اٹھائی ہے اس عمل کے خلاف انڈیا کے۔ 2020 سے 2026 تک اقوام متحدہ کے مختلف اداروں نے بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 91 مرتبہ خط لکھا ہے بھارت کو، لیکن بھارت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اور یہ بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ میرے بھائی، اگر آپ پاکستان سے موازنہ کریں گے نا، تو پاکستان میں مسلمان آزادی سے زندگی گزار رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، گوشت بانٹ رہا ہے۔ ہاں، میں یہ بات کی آپ کی بالکل اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ میں، پاکستانیوں میں سیوک سینس کی کمی ہے، ہم میں جو ہے تہذیب کی کمی ہے، تو یہ میں آپ کی بات بالکل مانوں گا۔ میں اس پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، آپ یہ ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں سیوک سینس پر۔ بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھارت جاپانی بن گئے ہیں، بھارت میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں گردن نہیں کاٹ دی جاتی گائے کاٹنے کے بدلے، کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑتا۔ ہاں، ہم خون سڑک پر چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر مٹی نہیں ڈالیں گے، ہم گائے کا سر کاٹ کر اپنے گیٹ کے آگے رکھ لیں گے، اس پہ بدبو مہکتی رہے گی، خود بھی آلودہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی مہک سنگھاتے رہیں گے۔ یہ برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ جائیں گے،
مگر بھارت میں مسلمان اپنی عبادت نہیں کر سکتا. صبح نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر ادا نہیں کر سکتا. بعض جگہوں پر لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے جاتے ہیں. وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے. عید منانا چاہتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گائیں خریدنے کے نام پر ان کو مارا پیٹا جاتا ہے. ان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر ذبح نہ بھی کریں صرف خریدنے کے نام پر. پاکستان میں بے شک بہت مسائل ہیں. مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، تمام اقلیتوں کے ساتھ. پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان میں وہ ہندو جو اپنی ہولی منانا چاہتا ہے، وہ ہندو جو اپنا مختلف تہوار منانا چاہتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ مناتے ہیں. ہمارے منسٹرز ان کی عید تہوار میں شریک ہوتے ہیں. بلاول بھٹو شریک ہوئے ہیں عید تہوار میں ان کے، اگرچہ ان کو جو ہے وہ ٹرولنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا. اس کے علاوہ ہمارے ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور تحفظ حاصل ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو بھرپور سیکیورٹی دی جاتی ہے. پاکستان میں اقلیتیں اپنے حساب سے اپنے عید تہوار مناتی ہیں. لیکن بھارت میں مسلمانوں پر پابندی کیوں ہے؟ ہم آزاد ہیں، یہاں کا مسلمان آزاد ہے، اللہ کو یاد کر سکتا ہے. جو برائیاں ہمارے اپنے اندر موجود ہیں وہ ایک الگ برائیاں ہیں. ان سے ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو تکلیف تو پہنچا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کوئی انتہا پسند ہندو آ کر ہمارا گلا نہیں کاٹ سکتا. ہمیں گائیں خریدنے پر ہمیں ذبح نہیں کر سکتا. ہماری بہن بیٹیاں الحمدللہ انتہا پسند ہندوؤں کے ریپسٹ سے محفوظ ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمارے چند لوگ کچھ ایسے نکل آتے ہیں جن کو سائیکولوجیکلی پرابلم ہوتی ہے، جہاں ہمارے ہاں بچیوں میں ریپ کیس نکلتے ہیں، لیکن وہ چند ہیں، وہ بیمار ہیں، اس سے پورے معاشرے کو بیمار نہیں. لیکن ہندوستان میں معاشرتی طور پر یہ بات پھیل رہی ہے، پوری سوسائٹی میں یہ بات پھیل رہی ہے. نہیں، میں ہندو تمام قوم کی بات نہیں کر رہا، تمام انڈینز کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں صرف اور صرف ان بی جے پی کے کیڑے مکوڑوں کی جو کہ گلیوں میں، انڈیا کی بازاروں میں پھیل گئے ہیں، سوسائٹی میں سرائیت اختیار کر رہے ہیں انڈیا کی، اور مسلمانوں کو بے چین کر رہے ہیں، بے آرام کر رہے ہیں. کاش کہ وہاں کے تمام مسلمان پاکستان کا ہی حصہ ہوتے تو آج محفوظ آزاد فضا میں زندگی گزار رہے ہوتے. پاکستان زندہ باد.